دوستوں، اسلام کی گاڑی چلتے چلتے حالات میں پھنس گئی ہے۔ پاسبانوں کی غفلت سے باطل اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے لیے دوڑ پڑیں۔ آپ اس کو اٹھانے کے لیے اپنے وجود کو لگا دیں۔ آپ کی زندگی کا بہترین مصرف، آپ کے اوقات کا اعلیٰ ترین استعمال اس وقت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کی گاڑی کو اٹھانے میں لگے ہوں۔ اس زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ اللہ کے دین کا مظلوم ہونا ہمارے لیے سعادت و کامرانی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اگرچہ دین اور اہل دین کے لیے سخت حالات ہیں، مگر انہی سخت حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، جس کی اس دنیا میں کوئی شخص تمنا کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں کہ وہ اللہ کے کام میں لگا ہوا ہو۔ ہمارا عاجز اور کمزور وجود اللہ کی خدمت میں مصروف ہو۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے جس کی ہم آرزو کریں؟ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے اٹھنا خود ہم کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ خود اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خدمت دین وہ بہترین وقت ہے جب بندے کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لمحات کس قدر قیمتی ہیں جب بندہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہو، جب وہ اللہ کے سائے میں سفر کر رہا ہو، جب اللہ کے فرشتے اس کے ہم رکاب ہوں، جب وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں آ گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی کو اگر کسی حاکم کی معیت حاصل ہو جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، پھر اللہ کی معیت اور اس کی مدد کا کیا ٹھکانہ۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب قرآن کا مطلوب انسان۔